ایک سائنسدان نے پیشن گوئی کی کہ پاکستان کے اندر آنے والے دنوں کے اندر زلزلہ آ سکتا ہے، اور اس کے اوپر ہم بہت زیادہ سیریس ہو رہے ہیں، لوگوں کو بتا بھی رہے ہیں، بچاؤ کے طریقے بھی، دعائیں بھی لکھی جا رہی کہ یہ دعائیں پڑھو۔ لیکن قرآن پاک کے اوپر ہمیں یقین نہیں ہے، جس قرآن نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ زمین پہ اتنا بڑا زلزلہ آئے گا، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بہت بڑی چیز ہے وہ قیامت کا زلزلہ، جب تمہاری کائنات کے سارے نظام کو درم برم کر دے گا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں جس میں آپ نے قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی کہ زلزلے کثرت کے ساتھ ہوں گے۔ اب یہ زلزلوں کا بار بار آنا یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ چاہیے تو یہ کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر ہم اپنے اللہ کی ملاقات کی تیاری کریں، آخرت کا کچھ سوچیں۔ ہم اس طرف جا ہی نہیں رہے۔ وہ پیشن گوئیاں، وہ احادیث جس کے اندر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد کے اندر آنے والے احوال بتائی، قرآن نے جو باتیں ہمیں بتائیں، ان باتوں کے اوپر ہمیں کم ہی یقین ہوتا ہے۔ جب نام آتا ہے سائنس کا تو ہمارا جو دل و دماغ ہے نا، اس کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں کہ وہ سائنس نے بات کی ہے۔ ارے بھائی، یہ سائنس کہاں سے کوئی چیزیں لے کر آتی ہے؟ یہ تمہارے رب کی کائنات کے اندر بنائی ہوئی پھیلی ہوئی قدرت کی نشانیاں، اس کے اندر سے غور و خوض کر کے اس کے اندر سے کچھ چیزیں وہ نکال لیتے ہیں اور اس کے معاملے کے اندر بات کرتے ہیں۔ کیا سائنسدانوں نے کوئی ایسی چیز بنائی ہے جس کا وجود اس کائنات کے اندر تھا ہی نہیں پہلے؟ سورس انہوں نے کہاں سے لیا؟ اسی کائنات کے اندر سے لیا ہے نا۔ اور جن چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ اس کائنات کے اندر موجود ہیں، اور اس کائنات کے بنانے والا رب، خالق و مالک، اس نے کیا نہیں بتایا تمہیں کائنات کے اندر چھپے ہوئے جو راز ہیں اس کے بارے میں؟ اس رب العالمین نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ اس کے اوپر غور و فکر کرو؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا۔ کائنات کے رب نے تو تمہیں ایک وسیع اور کھلا یہ بہت بڑا کائنات کا ایک میدان دے دیا ہے، کتنا سوچ سکتے ہو؟ جاؤ سوچو، کیا زمین و آسمان کی جو ستارے ہیں اس سے کبھی باہر نکل سکتے ہو؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ ذرا اس کائنات سے تو کہیں باہر نکل کے دکھاؤ نا، کہاں جاؤ گے؟ اتنی بڑی کائنات رب العالمین کی۔ تو بنانے والا جو ہے، خالق و مالک جو ہے، اس کی باتوں پہ یقین نہیں ہے، اس کے قرآن پہ یقین نہیں ہے، اس کے بھیجے گئے رسول کی بتائی ہوئی باتوں پہ یقین نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے، اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوئی کوشش نہیں ہے، رب سے تعلق جوڑنے کی کوئی بات نہیں ہو رہی۔ لیکن جو کوئی اور کہہ دے تو اس کے اوپر بڑے کان کھڑے کر لیتے ہیں۔ لیکن کائنات کی سب سے سچی زبان پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، جس کے بارے میں قرآن نے ہمیں گواہی دی کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ پیارا نبی وحی کے بغیر کچھ بولتے نہیں۔ صاف سچی ستھری زبان، اس کے اندر سے نکلی ہوئی پیشن گوئیاں، اس کے اندر سے نکلے ہوئے وعدے اور وعیدیں، ان کے اوپر ہمیں کیوں نہیں یقین بھائی؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے قرآن کی طرف آئیں، پیارے نبی علیہ السلام کے فرامین کی طرف آئیں۔ زلزلے بھی آئیں گے، بچنا نہیں ہے، مرنا نہیں چاہتے ہم، لیکن ایک دن موت آئے گی، دبوچے گی، چاہے وہ زلزلے کے ذریعے دبا کے مارے، وہ کہیں کسی راستے کے اندر مارے، بستر کے اوپر سوئے ہوئے مارے، چھوڑے گی تو نہیں ہے، ایک دن آئے گا لازمی، لے کے جائے گی یہاں سے، اس دنیا کے اندر سے۔ ہمیں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، تیاری کیجئے آخرت کی، یہاں پہ نہیں رہنا میرا بھائی، چند دنوں کے مہمان ہیں، مسافر خانہ ہے، یہاں پہ انتظار مت کر کل کیا ہونے والا ہے، پرسوں کیا ہونے والا ہے، ایک لمحے کے بارے میں معلوم نہیں ہے، سانس جو اندر لی ہے باہر چھوڑنے کی ہمت ہوگی یا نہیں، رب اس سے پہلے ہی کھینچ لے تو کیا کر سکتا ہے؟ تو اس لیے جو مالک ہے، خالق ہے، اس سے تعلق جوڑ، رب نے تجھے اس لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اور اگر فکر کرنی ہے کائنات کے اندر، کوئی علم حاصل کرنا ہے کائنات کا، تو اس کے ذریعے سے اس کے بنانے والے کو پہچان۔ اگر کائنات کے بنانے والے کو نہیں پہچانا تو سارا علم بیکار ہے، کچھ بھی اس کا کک فائدہ نہیں ہے اس علم کا۔